بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی تعریف اور کلمے کی 3 قسمیں اور ان کی وجہ اثر بیان ہو چکی ہے۔ آج سبق ہمارا یہاں سے ہوگا الکلام و ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ ناو کے موضوع کے 2 جز ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا کلام۔ کلمے کی بحث ہوگی، اب دوسرے جز یعنی کلام کی بحث بیان فرما رہے ہیں۔ کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ ہے جو متضمن ہو، مشتمل ہو 2 کلموں پر کم از کم بالاسناد، اسناد کے ساتھ۔ اصل میں لغوی معنی کے اعتبار سے کلام کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ دل کی بات جو ہوتی ہے اس کو بھی کلام کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو نقوش ہیں، جو لکھے ہوئے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے۔ اور آنکھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے بات کرنا، تو ان کو بھی لغت میں کلام کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا کلمتنی بالعیون والفواتر عجبت علیہ بالدموع والبوادر، کہ جب تم مجھے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ میرے ساتھ کلام کرتی ہو، گفتگو کرتی ہو نا، تو میں آنسوؤں کے ذریعے سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آنکھوں کے اشاروں پر شاعر نے کلام کا لفظ بولا ہے، اذا کلمتنی۔ تو کلام کا اطلاق آنکھوں کے اشارے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ لغت میں ان 3 چیزوں پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ اصطلاحی تعریف یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام اس گفتگو کو کہتے ہیں جو اسناد کے اعتبار سے کم از کم 2 کلموں پر مشتمل ہو۔ ما وہ مرکب، یعنی وہ گفتگو، ما سے مراد مرکب ہے، وہ گفتگو جو اسناد کے اعتبار سے کم از کم 2 کلموں پر مشتمل ہو۔ کلمتین 2 کلمے، یہ کم از کم ہے، یعنی جس میں کم از کم 2 کلمے ہو اور ان کا آپس میں جو جوڑ اور تعلق ہو وہ اسناد والا ہو، یعنی ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ جیسے زید قائمن، پھر یہ مسند اور مسند الیہ ہونا کبھی تو حقیقتاً ہوتا ہے، یعنی دونوں مسند اور مسند الیہ عبارت میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ مثال بیان کی زید قائمن، اب اس میں زید مسند الیہ ہے، یہ بھی عبارت میں موجود ہے، اور قائم مسند ہے، یہ بھی عبارت میں موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ اسی طرح قام زید، قام مسند ہے اور زید فاعل اس کا مسند الیہ ہے، تو قام مسند بھی عبارت میں موجود ہے اور زید مسند الیہ بھی عبارت میں موجود ہے۔ تو کبھی دونوں چیزیں عبارت میں موجود ہوں گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک موجود ہوگی دوسری نہیں ہوگی۔ مسند عبارت میں موجود ہو، مسند الیہ نہ ہو، جیسے قم امر ہے، اس میں قم فعل مسند تو موجود ہے عبارت میں، لیکن اس کا مسند الیہ جو فاعل ہے وہ عبارت میں موجود نہیں ہے، وہ محذوف، وہ مقدر ہے، جو اس میں انت ضمیر ہے وہ فاعل ہے اس کا۔ اضرب میں انت ضمیر مستتر، یہ اس کا فاعل ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کلام کی تعریف کا کہ کلام اس گفتگو کو کہتے ہیں، ما سے مرا مرکب، یعنی اس گفتگو کو کہتے ہیں جو اسناد کے اعتبار سے کم از کم 2 کلموں پر مشتمل ہو۔ اور اسناد کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا، جیسے آپ نے ہدایت الناس میں پچھلے سال اسناد کی تعریف پڑھی ہے، وہ نسبت و احد الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہ، یہ ہدایت الناس کی عبارت ہے۔ تو اسناد کا معنی ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرح اس انداز سے ہو کہ اس سے ایک مفید اور مکمل معنی پیدا ہو جائے۔ تو جب مفید اور مکمل معنی پیدا ہوگا تو سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے مثلا کوئی کہ زید قائم، اب یہاں قیام کی نسبت اسناد کی گئی ہے زیدن کی طرف، اور ان دو کو اس طرح آپس میں قائمن کی نسبت زیدن کی طرف کی گئی، زیدن مبتدا ہے اس کی طرف، ان کی نسبت اس انداز سے کی گئی ہے کہ سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ زیدن قائمن یعنی زید کھڑا ہے۔ جلسہ زیدن، جلسہ فعل کی اسناد زیدن اس میں فاعل کی طرف اس انداز سے کی گئی ہے کہ سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسناد نحو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ اس سے مفید اور مکمل معنی پیدا ہو جائے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ آگے ولا یتعطا ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت ایک وہم کو دور کرنے کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ وہم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو کلام کی تعریف کی ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد ہے کہ جو 2 کلموں کو متضمن ہو، 2 کلموں پر مشتمل ہو۔ اب اس کلمتین کے لفظ سے یہ وہم ہوتا ہے کہ کلمے کی جو 3 قسمیں اسم فعل حرف، ان تینوں میں سے جو بھی چیز پائی جائے گی، 2 مل کر جو بھی چیز پائی جائے گی اس میں کلام متحقق ہو جائے گا، یعنی کلام بن جائے گی، اس کو کلام کہیں گے، حالانکہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ نے یہ عبارت ذکر کی ہے ولا یتعطا ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل کی عبارت۔ اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام میں 2 کلمات کا آپس میں 2 کلمات کا پایا جانا یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسناد کے اعتبار سے ہے۔ اور اسناد جو ہوتی ہے یعنی ایک کلمہ مسند بن جائے دوسرا مسند الیہ بنے، یہ صرف 2 صورتوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 دونوں اسموں، جیسے پیچھے ابھی مثال بیان کی زیدن قائمن میں، زیدن بھی اسم ہے قائمن بھی اسم ہے، دونوں اسم ہو۔ اور اسم چونکہ مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لہذا قائمن مسند ہو جائے گا اور زیدن مسند الیہ ہو جائے گا۔ مسند مسند الیہ دونوں جب ملے تو کلام پائے گی، کلام متحقق ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے او اسم و فعل کہ ایک اسم اور ایک فعل ہو، جیسے اسم جو ہوگا وہ مسند الیہ بن جائے گا اور فعل جو ہوگا وہ مسند بنے گا، کیونکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا، اسم مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک اسم اور ایک فعل ہو، جیسے ضرب زیدن، نصر زیدن، جلس زیدن، تو جلس فعل یہ بن جائے گا مسند، اور زیدن اس میں فاعل یہ بن جائے گا مسند الیہ، تو ایک مسند ہوا دوسرا مسند الیہ ہوا، کلام مکمل ہو گیا۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی جو 4 صورتیں بنتی ہیں ان میں کلام متحقق نہیں ہوتا۔ نمبر 1 دونوں فعلوں، تو ظاہر ہے فعل صرف مسند ہوتا ہے تو یہاں مسند الیہ نہیں ہے،
صرف مسند ہے اور صرف ایک اکیلے مسند سے کلام نہیں بنتا۔ نمبر 2، دونوں حرف ہوں تو حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے، گویا یہاں کلام میں مسند علیہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو جب مسند علیہ نہیں ہوگا تو کلام کیسے بنے گا؟ نمبر 3، ایک اسم اور ایک حرف ہو تو اسم مسند علیہ بن جائے گا، لیکن حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اکیلا مسند علیہ پایا گیا ہے، مسند ساتھ نہیں ہے، اور اکیلے مسند علیہ سے کلام متحقق نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، ایک فعل ہو اور ایک حرف ہو تو اس سے فعل جو ہوگا وہ مسند بن جائے گا، اور حرف تو چونکہ کچھ بھی نہیں ہوتا لہذا مسند علیہ نہیں رہے گا۔ تو ان 4 صورتوں میں دونوں فعل ہوں، دونوں حرف ہوں، ایک اسم اور ایک حرف ہو، ایک فعل اور ایک حرف ہو، تو ان 4 صورتوں میں یا تو مسند اور مسند علیہ دونوں نہیں ہیں، جیسے دونوں حرف ہوں تو، یا مسند ہے مسند علیہ نہیں، جیسے ایک فعل اور ایک حرف ہو، یا پھر مسند علیہ ہے مسند نہیں ہے کہ جب ایک اسم اور ایک حرف ہو تو اسم مسند علیہ بن جائے گا، حرف کچھ بھی نہیں بنتا تو مسند علیہ نہیں ہوگا، حالانکہ کلام کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں۔ اس لیے کلمے کی تینوں اقسام کے ملانے سے کلام متحقق نہیں ہوتی، صرف مسند اور مسند علیہ 2 صورتوں میں پائے جاتے ہیں، دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل۔ ولا یتعطا ذالک، اور یہ چیز نہیں پائی جا سکتی، نہیں حاصل ہو سکتی، الا فی اسمین، مگر 2 اسموں میں، او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل۔ یہاں تک کلام کی بیس مکمل ہوگی۔ اب آگے کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اور یہی 3 قسمیں مقاصد ثلاثہ ہیں۔ اس قافیے میں 3 مقاصد ہیں، مقصد اول اسم، مقصد دوم فعل، مقصد سوم حرف۔ اس پہ اسم کی معرب کی مکمل ہو جائے گی، آگے پھر مبنیات آ جائیں گی، وہ دوسرے مسائل آ جائیں گے۔ تو اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی کلمے کی پہلی جو قسم ہے یعنی اسم، اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، غیر غیر غیرو، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہاں صرف 2 زبریں 2 ہی لگی ہوئی ہیں، زیر زبر ہے، لیکن تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مقترن بعدد الازمنۃ الثلاثہ، یہ اسم کی تعریف ہے، وجہ اثر کی ضمن میں پیچھے گزر چکی ہے، اور یہاں صراحتاً ساری پوری تعریف بھی آ گئی۔ اس عبارت میں دلہ سے مراد دلہ مطلب دلالت کرنا، اس سے مراد ہے دلالت وضعی، یعنی واضح نے اس اسم کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر دلالت کرنا۔ اور یہ جو آگے لفظ ہے یہ غیرہ، اس پہ 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں، غیرہ، غیر، غیرو۔ اگر غیر پڑھیں تو یہ اس معنی کی صفت ہے، معنی ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت، جو اپنے وضعی معنی پر دلالت کرے، جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ غیرے کی صورت میں ہے۔ اور اگر غیرہ پڑھیں زبر کے ساتھ تو پھر یہ معنی سے حال واقع ہوگا، معنی یہ وہی ہوگا جو غیری والی صورت میں، تھوڑا سا حال والی عبارت بڑھانی پڑے گی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے اپنے وضعی معنی پر، اس حال میں کہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اور تیسری صورت ہے غیرو، پیش کے ساتھ۔ اس صورت میں یہ جو یہ کلمہ ما ہے نا، ما یہ کلمت ان کے معنی میں یہ مبتدا ہے، اور دل علی معنی فی نفسہ، یہ پورا جملہ فعلیہ یہ اس ما مبتدا کی خبر اول ہے، اور غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ یہ اس کی خبر ثانی ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں اس عبارت کا مطلب ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو
اپنے وضعی معنی دل علی معنی فی نفسہ، اپنے وضعی معنی پر دلالت کرے، اور غیر مقترن بعد الازمنۃ ثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر مشتمل نہ ہو، یعنی اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہ پایا جائے، تینوں صورتیں ٹھیک ہیں، یہ اعراب تینوں اعراب ٹھیک ہیں۔ ومن خواصہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کے کچھ علامات اور اس کی کچھ خاصیات بیان فرما رہے ہیں، لیکن تمام خاصیات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں فرمائی، چند مشہور اور اہم خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ من تبیز کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے تبیزیتن، یہ من تبیز کا استعمال کیا ہے، یعنی ومن خواصی اے من بعض خواصی، اسم کی بعض خاصیات، اور یہ کل 5 خاصیتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی خاصیت بیان فرمائی ہے دخول اللام، لام کا داخل ہونا، جس کو آپ نے نامیر میں وغیرہ یا صرف میں بھی اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، شروع میں الف لام ہو، تو یہاں صرف انہوں نے لام کہا ہے، لام سے مراد لام تعریف ہے، یعنی وہ الف لام جو کسی اسم پر داخل ہو کر اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو اس کی خاصیت اور اس کی علامت یہ ہے کہ دخول اللام، اس پر لام داخل ہوگا، جیسے الرحمن، القرآن، تو اس الف لام نے بتایا کہ یہ اسم ہے، قرآن یا رحمان یہ اسم ہے۔ تو لیکن یہ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف لام کا ہے، الف لام نہیں کا۔ اصل میں اس مسئلے پہ اختلاف ہے کہ اعلی تعریف الف لام دونوں ہیں یا صرف لام ہے، یہ صرف الف جس کو حمزہ کہتے ہیں وہ اعلی تعریف ہے۔ تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اعلی تعریف صرف لام ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے مذہب کے مطابق صرف دخول اللام کا ہے، الف باللام نہیں کا، جبکہ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعلی تعریف صرف حمزہ ہے، اور امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الف لام دونوں ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی کے قول کو لیے۔ تو بہرحال شروع میں الف لام داخل ہو، جیسے الحمد۔ دوسری خاصیت یہ ہے الجرو، ایک اس کو جرے بھی پڑھ سکتے ہیں، جرو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر جرے پڑھیں تو اس کا عطف اللہ میں پر ہوگا، اور عبارت ہوگی ومن خواصہ دخول الجر، حرف جر کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر جر کا آنا، اور اگر جرو پڑھیں تو پھر اس کا عطف یہاں دخول پر ہوگا، اور عبارت ہوگی ومن خواصہ الجرو، اسم کی خاصیات میں سے اس کا مجرور ہونا ہے، اے کونہ مجرورن، اسم کا مجرور ہونا یہ اس کی خاصیات میں سے۔ لام اس لیے خاصیت ہے اسم کی کہ اس سے کلمہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ فعل نہیں ہو سکتا، نہ حرف ہوتا ہے، وہ صرف اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم کی خصوصیت ہے۔ اور جر اسم کی خصوصیت اس لیے کہ جر یہ اثر ہے حرف جر کا، اور حرف جر چونکہ فعل اور حرف پہ داخل نہیں ہوتا، حرف جر صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے، اس لیے جر بھی اسم کی خصوصیت ہے۔ 2 خاصیتیں ہوں گی۔ نمبر 3 والتنوین، اس کو بھی تنوینوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تنوینیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیچے لکھے ہیں التنوین مثل الجر فی الاعراب ہے، الجر الجر کی طرح یہاں پر بھی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، التنوین التنوین، تنوین نے پڑھیں گے تو لام پر عطف ہوگا ومن خواصہ دخول التنوین، اور اگر تنوینوں پڑھیں گے تو دخول پر اس کا عطف ہوگا، پیچھے جو عبارت میں گزرا ہے ومن خواصہ التنوین، کہ اسم کی خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اسم منون ہو، اس پر تنوین ہو، اے کونہ منونن،
تنوین اسم کی خصوصیت اس لیے ہے کہ تنوین دلالت کرتی ہے اسم کے تام اور مکمل ہونے پر. کہ جب کسی اسم کے آخر میں تنوین آ گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسم پورا ہو گیا, اس کے بعد مزید کوئی حرف اس میں شامل ہونے والا نہیں ہے, جبکہ فعل بغیر فاعل کے مکمل نہیں ہوتا. اس لیے تنوین اسم کی خصوصیت ہے, اور حرف ہے تو تنوین آتی نہیں ہے. تنوین کی جو آگے انشاءاللہ قسمیں آئیں گی اس کے قافیے کے آخر میں, ان میں تنوین ترنم کو چھوڑ کر باقی ساری تنوینیں اسم کی خصوصیت ہے. تنوین ترنم جو ہے نا وہ فعل پر بھی داخل ہوتی ہے. چوتھی خصوصیت ہے الاضافت. اضافت سے مراد مضاف ہونا ہے, مضاف الیہ نہیں. اس لیے کہ مضاف الیہ بعض اوقات فعل بھی ہوتا ہے, جیسے قرآن کریم میں وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یوم ینفع الصادقین صدقہم. اب ینفع الصادقین صدقہم جملہ فعلیہ یوم کا مضاف الیہ ہے, تو مضاف الیہ ہونا یہ اسم کی خصوصیت نہیں ہے, مضاف ہونا یہ اسم کی خصوصیت ہے. تو اضافت سے مراد ہے مضاف ہونا. اس میں صرف رفع پڑھیں گے, اضافتی نہیں پڑھ سکتے. اضافہ والاضافہ تو آئے گا اور اس کا تو دخول اوپر ہوگا. ومن خواصہ الاضافۃ, مضاف ہونا اسم کی خصوصیت ہے. اور مضاف ہونا اسم کی خصوصیت اس لیے کہ اضافت کی وجہ سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1, اسم جو مضاف ہوتا ہے نا اپنے مضاف الیہ کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. نمبر 2, تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر, مضاف کے اندر. نمبر 3, مضاف میں تخفیف پیدا ہوتی ہے, الف لام حذف ہو جاتا ہے, اسے تنوین حذف ہو جاتی ہے مضاف سے. اور یہ تینوں چیزیں یہ اسم میں پائی جاتی ہیں, فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی. اس لیے اضافت یہ یعنی مضاف ہونا یہ اسم کی خصوصیت ہے, فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی. 5ویں خصوصیت ہے والاسناد الیہ, یعنی اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہوگا. یہاں پر بھی اسناد و رفع کے ساتھ ہے, یہ جر کے ساتھ نہیں, اس کا عطف دخول اوپر ہوگا. ومن خواصہ الاسناد الیہ, کہ مسند الیہ ہونا, اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا. الاسناد الیہ اسم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا یعنی مسند الیہ ہونا, یہ اسم کی خصوصیت ہے. اس لیے کہ مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے, اور محکوم علیہ کے لیے متعین ہونا شرط ہے, اور فعل متعین نہیں ہوتا, اسم ہی متعین ہوتا ہے. اس لیے یہ اسم کی خصوصیات میں سے ہے. البتہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے اس کی بیس میں, مبتدا کی بیس میں بھی یہ بات آئے گی کہ بعض اوقات کچھ مثالیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں فعل کو مسند الیہ بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اس میں سورت 21 میں پارہ سورہ روم کی میں 24 نمبر آیت ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اس میں یُریکم جو ہے نا یہ من آیتہ خبر مقدم ہے, اور یُریکم مبتدا مؤخر ہے, حالانکہ فعل ہے. اسی طرح آپ نے مشہور دایتنا میں بھی پڑھا ہوگا تسمعوا بالمعیدی خیر من ان تراؤ. اس میں تسمع فعل ہے لیکن ہے مبتدا ہے, کیونکہ آگے خیرن اس کی خبر ہے. تو اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں, کچھ اشعار بھی ہیں, جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے جزات و غدات البین لما ترحلوا وحق لمثلی یا بثینۃ یجزاؤ. اس میں حق کا فعل مجہول ہے, اس کی نسبت آگے اس کا جو نائب فاعل بنایا گیا ہے نا وہ یجزاؤ فعل کو بنایا گیا ہے, حالانکہ فعل ہے, نائب فاعل تو اسم ہوتا ہے, یہاں فعل بنا ہوا ہے. تو ان مثالوں میں یہ 3 چیزیں بطور مثال پیش کی, ورنہ اور بھی کئی بعض مثالیں آ جاتی ہیں. تو ان میں جو اسم کی کو فعل کو مسند الیہ بنایا گیا ہے نا, یہ فعل اسم کی تعویل میں کیا جائے گا. ومن آیاتہ یُریکم, اس یُریکم کو اراءتہ ایاکم کی تعویل میں کریں گے. مفسرین یہی ترکیب کرتے ہیں. اس طرح تسمع بالمعیدی میں تسمع کو سماع کا کے معنی میں کرتے ہیں. سماع کا بالمعیدی خیر من ان تراؤ, کہ معیدی کی بات سننا اس کو دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو شعر ہے
کہ جزا تو غدات البین لما تراحلو وحق لمثلی یا بثینہ تو یجزعو، حق کا یجزع نائب فاعل الجزع کی تعویل میں ہو کر ہے، وحق لمثلی یا بثینہ تو الجزع، جزا تو غدات البین لما تراحلو، جدائی کی صبح جب وہ جا رہے تھے تو میں بہت زیادہ تڑپ گیا تھا، وحق لمثلی یا بثینہ تو یجزع، اور اے بثینہ میرے جیسے کو تو تڑپنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اسناد الیہ یہ اسم کی خواص میں سے ہے، مسند الیہ ہونا، فعل جہاں کہیں اس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ فعل وہاں اسم کی تعویل میں کیا جاتا ہے۔ چلے یہاں تک ہو گیا، اسم کی خاصیات مکمل ہو گئی، کل آگے اس کی انشاءاللہ قسمیں پڑھیں گے۔